بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 98 میں قیام سے عاجز ہونے کی صورت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے واجبات بیان ہو رہے تھے۔ نماز کے قیام سے عاجز ہونے کی صورت کے متعلقہ احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ پہلو پر لیٹنے سے عاجز ہو تو پشت پہ لیٹ جانے کا وجوب آتا ہے۔ رکوع و سجود کے لیے اشارے کرنے کا حکم ہے۔ متعلقہ فروعات اور روایات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ الْإِسْتِقْبَالُ حِينَئِذٍ بِوَجْهِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَوَجْهَهُ بِحَيْثُ لَوْ جَلَسَ كَانَ مُسْتَقْبِلًا كَالْمُحْتَضِرِ۔ قیام سے عاجز ہونے کے احکام پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر انسان مستقلاً قیام نہیں کر سکتا تو ٹیک لگا کر قیام کر لے۔ اگر ٹیک لگا کر بھی قیام نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر پہلو پر لیٹنا واجب تھا۔ دایاں پر پہلے لیٹنا چاہیے، پھر اگر وہ ممکن نہ ہو تو بایاں پر۔ وَيَجِبُ الْإِسْتِقْبَالُ حِينَئِذٍ بِوَجْهِهِ، جب انسان پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے گا تو پھر اپنے چہرے کو قبلہ رخ کرے گا، چونکہ یہ اس کی وہ حالت ہوتی ہے جیسے انسان کو دفن کرتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا اس کو پیچھے سے ٹیک دیتے ہیں اور اس کا چہرہ کیا کرتے ہیں، قبلہ رخ کر دیتے ہیں۔ تو یہ موثق عمار صاباتی میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا، اگر وہ ان دونوں سے عاجز ہے، یعنی کہ نہ دایاں پہلو پر وہ لیٹ سکتا ہے نہ بایاں پہلو پر لیٹ سکتا ہے، استلقى علی ظہرہ، تو پھر اپنی پشت پر لیٹ جائے گا۔ جب وہ پشت پر لیٹے گا تو پھر فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اس طرح پشت پہ قبلہ لیٹے گا کہ اپنے جو قدم ہیں، دونوں پاؤں ہیں، ان کے جو نچلے حصے ہیں وہ قبلہ کی طرف قرار دے گا۔ وَوَجْهَهُ بِحَيْثُ، اور اپنے چہرے کو اس طرح قبلے کی طرف قرار دے گا، بِحَيْثُ لَوْ جَلَسَ كَانَ مُسْتَقْبِلًا، کہ اگر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ کالمحتضر، یہ محتضر کی طرح ہوتا ہے۔ محتضر جو بندہ جان کنی کی حالت میں ہو، جو مرنے والا ہو، جس کی روح نکل رہی ہو، تو اس کو بھی اسی طرح لٹایا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا جی احکام اموات اور مردگان میں گزر چکا ہے، روایات بھی وہاں پر پیش ہوئی تھی، لیکن یہ مسئلہ بعض معاشروں میں ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ساری زندگی تو ہم کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے مولوی آ کر کیا کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف اس کے پاؤں کر دو۔ یہ مولا کے فرامین سے چیزیں لی گئی ہیں اور احکام شریعت ہیں۔ انسان جب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلو پر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کو پشت پہ قبلہ اس طرح لٹانا چاہیے کہ جب وہ سیدھا ہو کر بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں قبلہ کی طرف قدم اس کے کر رہا ہوں، پاؤں کر رہا ہوں، یہ نیت کوئی تھوڑی کرتا ہے جناب علی۔ یہ بہرحال مراد یہ ہے کہ اگر انسان دائیں اور بائیں پہلو پر نہ لیٹ سکتا ہو تو پھر اس کو اس طرح پشت کے بل جو ہے نا لٹانا چاہیے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں گے اور منہ بھی قبلہ کی طرف ہوگا، اس طرح کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کا قبلہ رخ ہوگا، جیسے مرنے والا جو ہوتا ہے جس کی جان نکل رہی ہے اس کو لٹایا جاتا ہے۔ والمراد بالعاجز في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادة، ان تمام مراتب میں عاجز ہونے سے مراد اتنی زیادہ مشقت کا حاصل ہونا ہے کہ جو عموماً برداشت نہیں کی جاتی۔ بالکل عاجز ہو کے یعنی کہ
ختم ہو جانا مراد نہیں ہے، بلکہ اتنا زیادہ اس میں مشقت اور کیا ہے اس کے لیے سنگینی کا حاصل ہونا ہے کہ جو عموماً برداشت نہیں کی جاتی۔ سواء نشأ منها زیادت مرض، اگرچہ اس سے بیماری جو اس میں پائی جاتی ہے اس کے زیادہ ہونا کا خطرہ ہو، اور حدوث ہو، یا پہلے بیماری تو نہیں ہے لیکن اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میڈیکل اس کو دیکھتی ہے، اور خود انسان بھی اپنے اندر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اور بت و برء ہی، یا پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو مرض اس کو لگی ہوئی ہے تو اس کی شفا یابی میں سستی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور مجرد و المشقت البالغہ، یا صرف شدید مشقت ہوتی ہے، بیماری شماری تو کوئی نہیں لیکن بندے میں اس قسم کی اس کی جو ہے نا بدنی حالت ہو گئی ہے، ذہنی حالت ہو گئی، تو اس سے مشقت شدیدہ اس کو لازم آتی ہے۔ لال عاجز الکلی، اس طرح بالکل اس کا عاجز ہو جانا مکمل طور پر یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان عرف میں جس مشقت کو اور جس مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا، جس زحمت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ قیام نہ کرے اور دوسرے جو آپشنز ہیں ان کو استفادہ کرے۔ عاجز کلی یعنی اس طرح بالکل وہ کیا ہو جائے، اصلاً اس میں طاقت نہ رہنا مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد والی عبارت کو دیکھتے ہیں، وَيُؤْمِعُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالرَّأْسِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا، اگر رکوع اور سجود کرنے سے بھی عاجز ہو انسان، ظاہر ہے جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ رکوع و سجود کے لیے بھی اس کو مشکل رہی ہوگی، تو فرماتے ہیں اگر رکوع اور سجود کرنے سے بھی عاجز ہو تو پھر رکوع اور سجود کے لیے سر کے ذریعے اشارہ کرے گا۔ یؤمع اشارہ کرنا، اشارہ یشیرو کے معنی میں، راس کے ذریعے، سر کے ذریعے۔ وَيَجِبُ تَقْرِيبُ الْجَبْهَةِ إِلَى مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ أَوْ تَقْرِيبُهُ إِلَيْهَا، اور واجب ہے پیشانی کو قریب کرنا اس چیز کے کہ جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ اب ایک انسان سجدے کے لیے سر اور پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکتا تو اس سے تو عاجز ہے، لیکن پیشانی کو قریب کر سکتا ہے اس چیز کے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، مثلا سجدگاہ ہوتی ہے یا مٹی ہوتی ہے یا کوئی چیز، یا تقریب ہو الیہا، یا اس چیز کو پیشانی کے قریب کرے کہ جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، وہ جو سجدگاہ ہوتی ہے اس کو پیشانی پہ رکھے۔ والاعتماد بہا علیہ، اور پیشانی کو اس کے اوپر ٹیک لگائے یعنی اس کے اوپر رکھے۔ ووضع باقی المساجد معتمدا، اور باقی جو اعضاء سجدہ ہیں ان کو بھی زمین کے اوپر رکھے، اتنا یعنی اس کے لیے ممکن ہوگا، پھر ان کو دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے اور انگوٹھے پاؤں کے، ان کو بھی اس کو زمین پر ٹیک لگانی چاہیے۔ یہ ساری ہے جتنا وہ کر سکتا ہو۔ وَبِدُونِهِ لو تعذر الاعتماد، اگر اپنے اعضاء سجدہ کو یا پیشانی کو اس کے اوپر زیادہ ٹیک نہ لگا سکتا ہو تو جتنا ممکن ہو جناب علی ٹیک کے بغیر بھی بہرحال اپنی پیشانی پہ چیز رکھ لے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ آتِيَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ السَّابِقَةِ، یہ تمام احکام سابقہ تمام مراتب میں بھی آئیں گے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ رکوع و سجود کے لیے سر سے اشارہ کرے، یہ ظاہراً اس وقت ہے کہ جب انسان پشت کے بال لیٹا ہوا ہو اور اصلاً وہ پہلو کے بال بھی نہ لیٹ سکتا ہو، بیٹھ بھی نہ سکتا ہو، اس صورت کا یہ حکم ہے۔ تو جس صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جس صورت میں وہ پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی جناب علی یہ احکام آئیں گے۔ اگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا تو پھر اشارہ کرنا پڑے گا، پیشانی پہ چیز رکھنی پڑے گی، یا جو ہے نا جی پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھنا پڑے گا، اور ٹیک بھی لگانی پڑے گی جتنا ممکن ہو جناب۔ وَحَيْثُ يُؤْمِعُ لَهُمَا بِرَأْسِهِ يَزِيدُ السُّجُودَ انخفاضا مع الامکان، اور جب رکوع اور سجود دونوں کے لیے اشارہ کرے سر سے
تو پھر فرق کیسے ہوگا کہ یہ اس نے رکوع کے لیے اشارہ کیا ہے یا سجدے کے لیے؟ فرماتے ہیں یزید السجود انخفاضا مع الامکان ہے، تو ممکنہ طور پر سجدوں کے لیے زیادہ جھکے گا، انخفاض یعنی زیادہ یعنی کہ اشارہ کرے گا، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا وہ سر سے اشارہ کرے گا لیکن سجدے کے لیے زیادہ انخفاض جھکے گا ممکنہ طور پر۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِهِ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ لَهُمَا مُزِيدًا لِلسُّجُودِ تَغْمِيضًا، اگر رکوع اور سجود کے لیے سر سے اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے، اب مریض تو مریض ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، کتنی حد تک اس میں انرجی ہے، کتنی حد تک وہ کر سکتا ہے، تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سر کے ذریعے اشارہ کرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ غمض عینیہ لہما، تو وہ رکوع اور سجود کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرے گا، غمض یعنی کہ ان کو کیا ہے بند کرے گا، مزیداً للسجود تغمیضاً، لیکن سجدے کے لیے ان کو زیادہ بند کرے گا، وہ اسی طرح جیسے سر سے اشارہ کرنا تھا تو رکوع کے لیے تھوڑا اور سجود کے لیے زیادہ جھکنا تھا، اسی طرح اب آنکھوں کو بند کرنا ہے، رکوع کے لیے تھوڑا اور سجود کے لیے ان کو زیادہ بند کرے گا۔ وَفَتْحَهُمَا بِالْفَتْحِ، اور لِرَفْعِهِمَا، وَفَتْحَهُمَا لِرَفْعِهِمَا، لیکن اس کو فتحہما پڑھنا ہے، فتحہما یا فتحہما نہیں پڑھنا۔ فرماتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھانے کے لیے اور رکوع سے سر اٹھانے کے لیے آنکھوں کو کھول دے گا، یعنی اس کا اشاروں سے چونکہ چل رہا ہے رکوع اور سجود، تو جب رکوع سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو آنکھوں کو کھول دے، جب سجدے سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو آنکھوں کو کھول دے، جب رکوع یا سجود میں جانے کا ارادہ کرے تو آنکھوں کو بند کرے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُبْصِرًا، اگرچہ کہ وہ نابینا ہو، مبصر نہ ہو، اس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہیں، لیکن اس طرح کی اس کی نماز کا طریقہ ہوگا کہ رکوع و سجود کے لیے وہ کیا کرے گا، آنکھوں کو کھولے گا اور بند کرے گا۔ مع امکان الفتح، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنکھیں کام بھی نہیں کرتی، وہ کھلتی اور بند بھی نہیں ہوتی، تو پھر کہتے ہیں جتنا آنکھوں کو کھولنا ممکن ہو اتنا ان کو کھولے گا اور بند کرے گا۔ قاصدا بالابدال تلک الافعال، اور اس سارے جو ہے نا پروسیس میں اور اس ساری جو ہے نا جو نماز کا وہ کرے گا تو ان افعال کے ذریعے ان کے جو ہے رکوع اور سجود سے بدل ہونے کا قصد کرے گا، چونکہ اصل میں تو رکوع و سجود کرنے تھے اس نے جو ان کا اختیاری طریقہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہیں کر سکا تو اب ان افعال کے ذریعے ان کا بدل ہونے کا قصد کرے گا۔ وَإِلَّا أَجْرَ الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ كُلَّ وَاحِدٍ فِي مَحَلِّهِ وَالْأَذْكَارَ عَلَى لِسَانِهِ وَإِلَّا أَخْطَرَهَا بِالْبَالِ، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، آنکھوں کو بند کرنا اور کھولنا بھی ممکن نہ ہو اور یہ اس کے بدل ہونے کا قصد کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو ان افعال کو اپنے دل پر جاری کرے گا، کل واحد فی محلہ، کیونکہ نماز تو اس کو آتی ہے، سب سے پہلے تکبیر کا قصد کرے گا، پھر اس کے بعد جناب علی رکوع کیا ہے سارے مراحل، تو رکوع کا قصد کرے گا، اس کے بعد سجود کا قصد کرے گا، والاذکار علی لسانہ، اور جو ذکر پاک ہیں جو اس میں تکبیر ہے، قرات ہے، یہ ساری زبان سے کہے گا، وَإِلَّا، اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا، اخطرها بالبال، تو اس کو بھی دل میں کیا کرے گا، خطور کرے گا، دل میں اس کا تصور کرے گا، سوچے گا کہ میں اب جو ہے قرات کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجود کر رہا ہوں، اب میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بہرحال ساری چیزیں ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں، بہت سارے مراحل میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب یہ مرض آتی ہے اور مختلف مراحل اس پر گزرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی زندگی میں پیش آنے والی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے۔ وَيَلْحَقُ الْبَدَلُ حُكْمَ الْمُبْدَلِ فِي الرُّكْنِيَّةِ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا مَعَ الْقَصْدِ، فرماتے ہیں اب اس نے رکوع اور سجود کے بارے میں مثلا کیا کرنا تھا، اشارہ کرنا تھا سر سے، یا پھر اس نے آنکھوں کو بند کرنا تھا، یہ جو بدل ہوگا تو یہ مبدل کے حکم میں ہوگا، رکنیت میں، ایک رکوع اگر
زیادہ کر دیا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا کم کر دیا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مع القصد، جب قصد کرے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں، اس میں رکوع کا اضافہ کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، کمی کر رہا ہوں، تو پھر اس سے اس کا مبدل والا، یعنی اصل میں اگر جو رکوع یا سجود کے اضافے کرتے تھے، رکن کے اضافے کرتے تھے، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی تھی، اب بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے وقیل مطلقہ، اور ایک نظریہ ہے کہ بطور مطلق جو رکن کے بارے میں احکام ہے وہ یہاں بھی آئیں گے، چونکہ جناب علی رکن تو رکن ہوتا ہے جب اس کو بغیر جناب قصد کے بھی اگر اس کو کیا کرے، اضافہ کرے یا کم کرے، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی۔ مع القصد کا معنی یہ ہے چونکہ یہ مریض ہے، چونکہ یہ مضطر ہے، عاجز ہے، اگر تو اس کی آنکھیں ویسے ہی مثلا آنکھیں کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہوں، تو قصدن اگر کیا کرے اس کو اضافہ کرے یا کم کرے تو نماز باطل ہوگی۔ اور ایک قول ہے کہ جناب اگر بغیر قصد کے بھی اس کا کیا ہو، ارادے کے بغیر بھی اگر کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک قول ہے مضطر کے بارے میں، ظاہراً اس قصد کو دخیل ہونا چاہیے، اگر وہ ارادہ بھی نہ رکھتا اور اس میں اختیار بھی نہ ہو تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جناب علی قیام سے عاجز ہونے کے احکام تھے۔ یہاں پر چند ایک چیزیں بیان کرنا مناسب ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کیا ہو جائے، عاجز ہو جائے رکوع و سجود کرنے سے، تو پھر وہ سر کے اشارے سے کیا کرے گا، رکوع و سجود کرے گا۔ موثق عمار اس پر دلالت کرتی ہے، ایک تو اس کے بارے میں اختلاف بھی نہیں ہے اور موثق عمار ہے۔ ثم یومئ بالصلاۃ ایماء، وسائل شیعہ باب 1 ابواب قیام میں یہ روایت موجود ہے، اس کا نمبر 10 ہے۔ اور نبوی ایک روایت ہے زیرن فقی سے آئی تھی، فإن لم يستطع استلقى وأومأ ایمان وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من رکوعه، تو بالکل وہی معنی ہے کہ اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے اور اشارہ کرے رکوع و سجود کے لیے، اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکے رکوع کی نسبت۔ مرسل فقی امیر المومنین علیہ السلام سے، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وقد شبکته الریح، نبی اکرم ایک انصاری کے پاس گئے جبکہ ہوا جو تھی اس کو اس نے بالکل ختم کر دیا تھا، اس کو ایک جلیبی کی طرح کر دیا تھا، ایک کیا کہتے موڑ دیا تھا۔ یہ اندر جو ہوائیں ہوتی ہیں، جو امراض ہوتی ہیں، یہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ فقال یا رسول اللہ کیف اصلی، اس نے کہا مولا میں تو بالکل جھک گئی ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ فرمایا ان استطعتم ان تجلسوا فاجلسوا والا فوجهوا الى القبلة ومروه فليومئ ایماء ويجعل السجود اخفض من الرکوع، اگر کر سکتے ہو تو اس کو بٹھاؤ، ورنہ جو ہے نا جی اس کو قبلہ رخ کر دو اور کہو کہ اشارے سے نماز پڑھے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کی نسبت زیادہ گہرا ہو یا زیادہ نیچے ہو۔ تو یہ بھی اسی باب نمبر 1 میں۔ ابراہیم کرخی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلا ولا یمکنہ الرکوع والسجود، ایک بندہ بیت الخلا تک نہیں جا سکتا اور رکوع و سجود نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے کرے؟ فرمایا سر سے اشارہ کرے، لیومئ برأسہ ایماء وان کان لہ من یرفع الخمرۃ فلیسجد وان لم یمکنہ ذلک فلیومئ برأسہ، یہ سر سے اشارہ کرے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ ہو جو سجدہ گاہ کو اٹھائے تو اس کو سجدہ کرائے، ورنہ وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر سر سے اشارے کرے۔ اس طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں اس مطلب کی۔ ایک جماعت جو ہے نا جی فقہا کی، انہوں نے شرط لگائی ہے اشارے کی حالت میں کہ وہ اس چیز پر پیشانی رکھے، کہ وہ چیز پیشانی پر رکھے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، چونکہ پیشانی کی ملاقات تو واجب ہوتی ہے، تو دوسرے جو ہیں چیزیں اس کے عاجز ہونے سے وہ ساقط نہیں ہو جائے گی۔
اس کے لیے وہ موثق سماع سے استدلال کرتے ہیں وَلْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ وَلَنْ يُكَلِّفُهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ۔ اور علی بن جعفر کی روایت میں یرفع مروحۃ الی وجہہ، یہ باب نمبر 1 میں روایات موجود ہیں، اور مرسلہ فقی میں ہے سئل عن المریض لا یستطیع الجلوس یصلی وهو مضطجع ویضع علی جبهته شیئا نعم لم یکلفہ اللہ الا طاقتہ، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی وہ لیٹ کر یا پہلو پر جو ہے نا سو کر نماز پڑھے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشارہ کرنے میں اور پیشانی پر وہ چیز رکھنے میں اختیار حاصل ہے۔ صحیح ہے، زرارہ بن عین کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، سألتہ عن المریض، مریض کی نماز کے بارے میں سوال کیا، فرمایا یسجد علی الارض او علی المروحۃ او علی مسواک یرفعہ الیہ هو افضل من الایماء، تو سجدہ کرے زمین پر یا جو چیز اس کے لیے آسانی ہو، مثلا پیشانی پر رکھ لے یا ایسی چیز کے جس کو اٹھا لے، بہرحال یہ افضل ہے اشارے سے۔ باب نمبر 15 ابواب ما یسجد علیہ میں پائی جاتی ہے یہ حدیث۔ اور ایک قول ہے کہ یہ جو واضح ہوتی ہے مذکورہ، یہ بدل ہوتی ہے جب ایما اور اشارے متعذر ہو اس وقت۔ یہ علی بن جعفر کی روایت ہے عن المریض الذی لا یستطیع القعود ولا الایماء کیف یصلی وهو مضطجع، جو بندہ بیٹھنے اور اشارہ کرنے پر بھی طاقت نہیں رکھتا وہ کیسے لیٹ کر نماز پڑھے، فرمایا یرفع مروحہ الی وجہہ ویضع علی یمینہ ویکبر، باب اول ابواب قیام میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک قول ہے کہ یہ مذکورہ جو طریقہ ہے یہ پہلو پہ لیٹنے والے کے لیے ہے اور پشت پر لیٹنے والے کے لیے ہے جب اشارہ واجب نہ ہو، اور اسی طرح وہ اخبار کے درمیان جمع بھی کرتے ہیں